اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے سورہ الانبیاء کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت شروع کی آیت میں فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن راہ ہدایت ہے اور ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روز قیامت قریب ہے۔ یاد رہے مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ وقت، کب آئے گا وہ وقت، قیامت کب آئے گی، کب آئے گا وہ عذاب، کب آئے گا روز جزا جس کا تم بار بار ہمیں کہتے ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یاد نازل فرمائی، ان سے فرما دیجئے گا نبی کہ روز قیامت قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتاب اور اس کے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بے شک ان کا مذاق ان تک ہی محدود ہے اور اللہ اور اس کے نبیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے، اور مومنین جو ہیں وہ صرف اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اسی قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن ایک شاعر نے لکھا ہے، یہ نعوذ باللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گڑھا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ کسی شاعر کا نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو جاؤ تم بھی ایسا کچھ لکھ کر لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اگلی آیات، ان سورہ کی اگلی آیات میں مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ صبح شام اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دن کی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جب سجدے کا وقت آئے تو اللہ کے حضور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، میں نے زمین و آسمان بنائے اور میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، اور تم اپنی نظر دوڑاؤ تو بے شک تمہاری نظر واپس آ جائے گی، نظر تھک جائے گی، لیکن تم اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی کسی قسم کا فالٹ نہیں پاؤ گے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ زمین کو توازن کو برقرار رکھ سکیں، ان کے درمیان راستے بنائے جن میں سے نہریں بہتی ہیں، ان نہروں میں سے اللہ رب العزت پانی گزارتے ہیں جن سے فصلیں سیراب ہوتی ہیں، انواع اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر سچے دل سے ایمان لے آئے، جو میری بتائی ہوئی تمام نشانیوں پر غور کرے اور جو کائنات کی تمام چیزوں میں نے دکھائی ہیں ان پر غور کرے، تو بے شک وہ لوگ مومن ہیں کہ جن کے سامنے جب رب کا ذکر ہو تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں۔ لیکن جو لوگ راہ ہدایت یعنی قرآن آنے کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی دکھائی ہوئی نشانیوں کو بھی دیکھ کر بھی جان بوجھ کر ان پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے، بے شک وہ گمراہوں میں شامل ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے ایک دفعہ گمراہ کر دیا وہ بروز قیامت اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اے میرے اللہ، میں تو دنیا میں پینا تھا، میں تو دیکھ سکتا تھا، تو آج ایسا کیوں؟ تو اللہ نے کہا کہ تب تمہاری آنکھیں تھیں لیکن تب تم نے غور نہیں کیا، تب تم انبیاء پر ایمان نہیں لائے، تب تم نے میری وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، تب تم نے روز قیامت کا مذاق اڑایا، تو جو تم دیکھنا چاہتے تھے آج تمہارے سامنے ہے، بس تم میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کون آپ کی حفاظت کرتا ہے؟ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہی ہے بے شک، کہ جو ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر آزمائش میں ہم انسانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم کسی بھی انسان کو اس طرح سے نہیں پکار سکتے، ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ ہی تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی روز جزا کا مالک ہے، اللہ ہی رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی رزق دیتا ہوں اور تم اور کہاں گھومے پھرے جاتے ہو؟ جب تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں کہ میں ہی تمام کائنات کا مالک ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی تمہیں ختم کر کے روز قیامت دوبارہ اٹھاؤں گا، تو تم کیوں ادھر ادھر گھومے پھرے جاتے ہو؟ پس مجھ پر ایمان لاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ گمراہوں میں ہوگا اور شیطان کے ساتھ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ سوچنے لگے کہ یہ سورج، چاند، ستارے جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں یا بت جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ کسی کو نقصان نصرت نہیں پہنچا سکتے، تو ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو انہوں نے غور کیا اور یہی بات اپنے والد سے کہی کہ آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں جو آپ کے کسی فائدہ کو نہیں پہنچتے؟ تو ان کے والد ان سے ناراض ہو گئے۔ اسی طرح ایک دن سب لوگ ایک میلے میں گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم ان کے سب سے بڑے بت خانہ میں گئے اور سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک ڈنڈا بڑے بت کے پاس رکھا ہے۔ جب لوگ واپس آئے
تو انہوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ تب کسی نے کہا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم ہے کہ جو ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، یقیناً یہ اسی کی شرارت ہے۔ تب لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو ان سے پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے خداؤں سے پوچھیں جا کے، وہ جو بڑا بت کھڑا ہے جس کو آپ اپنا بڑا خدا مانتے ہیں، آپ اس سے پوچھیں جا کے یہ کہ سب کس نے کیا ہے۔ ان کے دلوں کا احساس ہو گیا، ان کے دل کے اندر سے ان کو حق کی آواز آ گئی کہ بے شک یہ ہمارے بت کسی کام کے نہیں ہیں، اگر یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ ہماری کس طرح سے کریں گے۔ لیکن ہٹ دھرمی اور ڈٹائی نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی آپ پر ایمان نہ لائیں۔ نمرود اس زمانے کا حکمران تھا، وہ آپ علیہ السلام کے بہت خلاف ہو گیا اور آپ کو آگ کے الاؤ میں پھینکنا چاہا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور پھولوں کا بستر بن گئی اور آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ہجرت کی اور مکہ کی وادی آباد کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑھاپے میں حضرت اسحاق اور یعقوب، حضرت اسحاق کی شکل میں اولاد دی، جن کی نسل میں سے پھر حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف پیدا ہوئے۔ مزید اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ایوب جب مشکل میں تھے، جب بیمار ہو گئے تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی شفا کی دعا مانگی۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی۔ مزید برآں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مقربین میں سے تھے، وہ نماز قائم کرتے تھے، وہ زکوٰۃ دیتے تھے اور میرے محبوب نبیوں میں سے تھے، اور وہ سب کے سب جب بھی کوئی بات ہوتی تھی، جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی، وہ اللہ سے ہی مدد مانگتے تھے، وہ ہر حالت میں اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ تو ناظرین کرام، جب انبیاء ہی ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سنت پر عمل کریں اور ہر وقت ہر چیز کے لیے اپنے رب کو ہی پکاریں، اپنے رب کو ہی یاد کریں۔ وہی رب العالمین ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، اور وہی بروز قیامت دوبارہ زندہ کرے گا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے روز قیامت کا بیان فرمایا ہے کہ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھ لے گا اور ہر چیز اس کے سامنے لائی جائے گی، اور جس نے رائی برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے لائی جائے گی۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہر کسی کو اس کی بھلائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے شک جنہوں نے بھلے کام کیے ہوں گے وہ دن غمگین نہ ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، اور جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ دن گھبرائے پھر رہے ہوں گے، اور اس دن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور فرشتے ان کو مار مار کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمت للعالمین تھے۔ آپ کی ہی ذات مقدسہ میں ہمارے لیے رہنمائی کے تمام نمونے موجود ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اسوہ حسنہ میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا ایک نبی ہوں، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا ایک ہی رب ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ تو تمہیں چاہیے تو اس ایک رب کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کا حق ادا کرو کہ جن کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں دیے ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان مبارکہ کی تمام برکات کو آسان طریقے سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بے شک وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے کہ جو رب تعالیٰ پر ایمان لائے، جنہوں نے قرآن سے ہدایت پکڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر من و عن عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اعمال قبول کرے اور گناہوں کو معاف کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔